अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन हो सकता है और ख़ासकर पाकिस्तान की सियासत में तो सब कुछ मुमकिन होता है। क्योंकि आजकल जब आप टॉक शोज़ देखते हैं या आप मीडिया में या आप कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की गुफ्तगू करते हैं तो आप इस तरह बात करते हैं कि यार ये आगे आधे घंटे में कुछ हो ना जाए। पाकिस्तान की सियासत में तो हमेशा कुछ लोग कुछ दो के सहारे चलती आई है और पाकिस्तान की अवाम के क्या कहने हैं। पाकिस्तान की अवाम तो हमेशा दहाइयों से अपने मैंडेट को लुटता ही देखती आई है। माजी में आपने ये भी देखा कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट पे ऐसे डाका डाला कि अवाम को कहा कि आप में से कौन है जो इस्लामी निज़ाम के हक़ में है, रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम में अवाम ने इस्लामी निज़ाम के हक़ में 90% से ज़ायद वोट दिए। दूसरे दिन उस रैड को उस डिक्टेटर ने कहा कि मुबारक हो, 90% अवाम ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया। वैसे डिक्टेटर्स को इस किस्म के हीले बहानों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा अपने ही लगाए हुए सियासी पौधों को बल्कि दरख्तों को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंक सकते हैं। जब आप सियासी बहस शुरू करते हैं मौजूदा वक्त में तो ये कहा जाता है कि अगले आधे घंटे में या अगले 2-3-4 घंटों में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में अपोजिशन ने इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पे ज़ोर दे रखा है और अपने नंबर ऑफ़ गेम पूरे करने के लिए वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है। बल्कि आजकल तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास उनके नंबर ऑफ़ गेम से ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए सियासी मुलाकातों का सिलसिला बहुत ज़ोरों पे है। मौलाना फजल रहमान कभी आसफ अली जरदारी से मिलते हैं, कभी शहबाज शरीफ से मिलते हैं और कभी चौधरी बरादरान से मिलते हैं और कभी आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान के घर जाते हैं। इन मुलाकातों से ये लगता है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने में सीरियस है और यही सीरियसनेस इमरान खान को बनी गाला की चोटी से नीचे उतारने में कामयाब हुई। और इमरान खान बनी गाला की चोटी से नीचे उतर के चौधरी बरादरान के घर खुद तशरीफ़ लेके गए और चौधरी बरादरान से उनकी सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात के अहवाल के बारे में जानने की कोशिश की। इमरान खान और चौधरी बरादरान की मुलाकात के बाद एक फ़ेक न्यूज़ का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि अब अपोजिशन के गबारे से हवा निकल गई, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई और ये भी कहा गया कि लॉन्ग मार्च जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। काफ लीग से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों से ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान में काफ लीग जैसी सियासी जमातें अपना भाव ताव लगाने में बहुत ही महारत रखती हैं और वही सियासी पार्टी कामयाब होती है जो सही वक्त में सही फैसला करती है और अपना सही मोल लगाकर सियासत में अपना मुकाम बनाती है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासत का अरसा दराज से अलमिया रहा है कि छोटी सियासी पार्टियां जिनके पास 3, 5, 7 कौमी असम्बली की सीटें होती हैं और सूबाई असम्बली की चंद सीटें होती हैं, वो पाकिस्तान में ऐसी ही सियासी मंडियों के इंतज़ार में रहती हैं जैसा कि माहौल आजकल बन चुका है। और बड़े बड़े ताकतवर सियासी रहनुमा जो कभी इस जोम में होते थे कि अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे और बाकी छोटी पार्टियों को चोर, डाकू, कातिल और माफिया कहकर पुकारते थे, उनका नाम लेना गवारा नहीं करते थे, आजकल उन्हीं के घरों में जाके मुस्कुराते चेहरों के साथ बगलगीर होते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं है कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन हुक्मरानी और इक़्तिदार के नशे में वो अपने उन्हीं सियासी मुखालफिन को बुरे अलकाब से नवाजते हैं, चोर, डाकू, कातिल और माफियास कहते हैं। ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये नज़ारे सारा पाकिस्तान देख रहा है कि कौन किसको क्या कहता था और कौन किसके साथ मुलाकात कर रहा है। पाकिस्तान एक जमहूरी पार्लिमानी मुल्क है। इसमें पाकिस्तान की आवाम अपने अपने वोट से मुक़द्दस ऐवानों में अपने नुमाइंदगान को इसलिए भेजती है ताकि वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और बेहतर पॉलिसियाँ बना के उन अवाम के मसाइल को हल कर सकें। मगर यहाँ दहाइयों से यही चलता आ रहा है कि जो भी हुक्मरान मसनद इक़्तिदार पर बैठता है उसको अपनी सीट बचाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल एक तरफ रह जाते हैं, उसे अपनी सीट की फ़िक्र पड़ जाती है,
اور پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن کو اتنا متون کرے، اتنا دیوار کے ساتھ لگائے، اتنے اس پہ الزام لگائے، اتنا اس کے اوپر گند اچھالے کہ پاکستان کی عوام اپوزیشن پارٹیوں کو دیکھنا تک گوارا نہ کریں، ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش میں حکمران ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ پارلیمانی جمہوریت میں جتنا حق عوام کے مسائل کو حل کرنے کا حکومت کا ہوتا ہے، اس سے کئی زیادہ اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حکمران یہ کہہ کے نہیں تھکتے کہ اپوزیشن پورا ملک لوٹ کے کھا گئی، اس نے کرپشن کی، لہٰذا وہ غدار ہے، وہ سیاست کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس آمدن سے زائد اثاثے کہاں سے آئے۔ یہ سیدھا سادہ اور آسان سا ایک الزام لگا دیا جاتا ہے، جس کو صاف کرتے کرتے، اس الزام کو دور کرتے کرتے سیاست دانوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ان کی ساری زندگی کا سیاسی ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران یہ کہتے ہیں کہ عوام جائے بھاڑ میں، ہم پہلے اپوزیشن کو مزہ چکھائیں تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ ہماری نااہلی، ناکامی اور بد انتظامی کو عوام تک پہنچانے کے قابل ہی نہ رہے۔ اور عوام کا کیا ہے؟ جو عوام سروائیو کر جائے ٹھیک ہے، ورنہ جو خودکشیاں کرے، اپنے بچے بیچے، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس ان کو اپنی سیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ اس طرح تو جنگل کے قانون بھی نہیں چلتے، جنگل میں بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی پاکستان کی عوام سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکی کی ایکٹنگ کی، رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا، مرنے والا ہوں، منتیں کر کے باہر چلا گیا۔ کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے۔ وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے، وہ اور اس کی بیٹی، وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بے نظیر اقتدار میں آئی تو آتے ساتھ ہی 1 سال ہی نہیں لگا، ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مسٹر 10%، کہ ہر چیز کے اوپر 10% پیسے کھینچ لیتا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبینا سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا۔ فضلو، میں اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا۔ فضلو، آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے، ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے۔ آج پھر ایک تماشا سرعام دیکھا جا سکتا ہے، آج پھر حکومت کے خلاف اپوزیشن سراپا احتجاج ہے، آج پھر عوام کو اس انتظار میں لگا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت آج گئی تو کل گئی۔ آج پھر عوام کو ایک نئی امید کی شکل میں ٹرک کی بتی دکھائی جا رہی ہے، آج پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسے ہٹا دو تو سب اچھا ہو جائے گا۔ مگر آج کوئی بھی سیاستدان عوام کو یہ منشور نہیں دے رہا، یہ پالیسی نہیں دے رہا کہ جو گند عمران خان نے 3-4 سالوں میں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان میں ڈال دیا ہے، وہ گند وہ کیسے دور کریں گے۔ ان کے پاس کوئی منشور ہے، کوئی پالیسی ہے کہ وہ کیسے عوام کو مہنگائی کے اس دلدل سے نکال سکے گے، وہ کیسے چاول، چینی، گھی اور یہ عوام کی ضرورت زندگی کے ریٹ کو کم کریں گے اور عوام کے دسترس میں لا سکیں گے۔ وہ معاشی پالیسی بھی سامنے نہیں لا رہے جس میں وہ بتائیں کہ وہ IMF کے فریج سے پاکستان کی کیسے جان چھڑائیں گے، وہ کیسے پاکستان کو دنیا میں کھویا ہوا اس کا مقام دلا سکیں گے۔ کوئی منشور، کوئی پالیسی، کچھ بھی سامنے نہیں آ رہی، صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں نااہل ہے، فلاں نکما ہے، فلاں نالائق ہے۔ ہو سکتا ہے ناظرین میں غلط ہوں، میری یہ رائے غلط ہو یا میرا یہ تجزیہ غلط ہو کہ اگر 2 بڑی پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی میدان میں آ کے عوام کے دکھوں کا مداوا اور اس کو ایک قابل فہم پالیسی دے سکے اور عوام کو بتا سکے کہ بے گھر لوگوں کے لیے 50 لاکھ گھر نہ صحیح مگر کوئی قابل فہم سکیم تو سامنے لائی جا سکتی ہے، 1 کروڑ نوکریاں نہ صحیح مگر کوئی ایسی پلاننگ تو عوام کے سامنے لائی جا سکتی ہے جس کو سن کر بے روزگار پاکستانی نوجوانوں کی امیدیں پھر سے زندہ ہو جائیں اور واقعی انہیں نوکریاں مہیا بھی کی جا سکیں۔ تو یقین کریں ناظرین، عوام بیوقوف نہیں۔ وہ اگر عمران خان جس نے تصوراتی نعرے لگا کر حکومت ہتھیا لی، اگر کوئی پارٹی حقیقی معنوں میں عوام کے دکھوں کو دور کرنے کی قابل عمل پالیسی سامنے لائے تو ایسی پارٹی کو کسی بھی چھوٹی پارٹی جس کے پاس 3، 4، 7، 10 سیٹیں ہیں، حکومت بنانے کے لیے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف یہی وہ حقیقی نسخہ کیمیا ہے ناظرین جس سے پاکستان میں
ایک صحیح معنوں میں حقیقی جمہوریت آ سکتی ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے کام صحیح طریقے سے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ وہی جمہوریت ہوگی ناظرین جس کا عوام کو دہائیوں سے انتظار ہے۔ کاش ہمارے سیاستدان عوام کے ساتھ چوہے بلی کے کھیل کو کھیلنا بند کریں اور سیاست کو عبادت سمجھ کر عوام کی خدمت کریں۔ ناظرین پھر نہ تو انہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا پڑے گا، اور نہ ہی کوئی انہیں ایک ٹیلی فون سے اور ایک اشارے سے اقتدار سے دستبردار کر سکے گا۔ ناظرین اگر آج بھی سیاستدان اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں تو عوام ان کی حقیقی معنوں میں رعایا بن سکتی ہے، ان کی ڈھال بن سکتی ہے، جیسے ترکی میں طیب اردگان پر شب خون مارنے والوں کے سامنے اس کی عوام ڈھال بن گئی تھی۔ اللہ ہمیں درست سمت میں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ملک کو درست کرنا صرف سیاستدانوں کا ہی کام نہیں بلکہ ہم سب عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنے ملک کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وطن عزیز پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے ہر پاکستانی کی بہتری کے لیے حقیقی معنوں میں عملی طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین میری یہ ویڈیو نہ تو کسی کے حق میں ہے اور نہ ہی کسی کے مخالف میں یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے جو بات حق سچ لگی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب آپ کا ایک چھوٹا سا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی رائے سے مجھے مستفید کریں، اور خاص کر آپ کی تنقید میرے لیے اصلاح کا دیا بن جائے گی تاکہ میں آگے ایک بہتر طریقے سے آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں۔ جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ میرے چینل عکاس کو لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو عکاس ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔